أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المبين أخرج إلى الخبر لا يمكن السلام كما كان بعد السلام الرسول بسوء مختصر إمدادكم نصبا لكم مغادكم تردين الدنيا شعبكم يا وسياد المسكين عن البشر فاتحا مظهر نور خدا نعت صافير كامل كامل آدار الله رکھتا بے رفتہ گئے کشتی مددوں یا خاجائے معین الدین کشتی قطب اعظم شیخ کامل شارع بے جارنا حضرت شاہ اسماعیل غوث الورا کے واسطے صلی علی
و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل اعتماد احترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت جل شانہ و مغفور و عظیم شانہ و برہان ہوتا لامحدود شکر ہے اس پہ خصوصی فضل و احسان کے نام رسول پاک پاک آگے دیتا حاضر خدمت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع کریم اسی طرح ہی اور اسی طرح کی کڑیاں اللہ بار زندگی کی نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بس سبیل تذکرہ میں کچھ گزار کر دیا ماہ رمضان شریف کی عظمت مقام و مرتبہ اور فضیلت اور شان اپنی جگہ پہ، مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور فرماتے ہیں ہر روز افطاری ویلے، ہر روز افطاری کے ٹائم اللہ انہاں 10 لاکھ لوگوں کو معاف کر چھڑتا ہے جنہاں تے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ ہر روز افطاری کے ٹائم 10 لاکھ لوگ بخشے جاتے ہیں اور رمضان شریف دے جمعہ دا کمال دے رہے کہ رمضان شریف دا ہے لیکن جمعے کی فضیلت فرمایا کہ جمعے نو ہر لمحے ہر ساتھ ہر گھڑی اللہ 10 لاکھ کی بخشش فرمائے۔ ایسی کمال والی یہ نعمت ہے گرامی قدر مسلمان ہونا یہ بڑی فضیلت والی گل ہے۔ خالی مسلمان ہونا بھی نہیں، مسلمان ہونے تو بعد حضور کا غلام ہونا سب سے بڑی کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں بلکہ کلمہ پڑھ کے کلمے والے نہیں فرام کلمہ برداری کر لینا کمال والی گل ہے۔ تو گرامی قدر تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت مقام و مرتبہ شان و رفعت برا و برا، لیکن چونکہ ماہ رمضان شریف ہے اور یہ اندر بہت سارے حالات و واقعات رونما ہوئے گرامی قدر بس 2-3 گلاں قائم مختصر ہے۔ اقبال نے آخیا سی نا فضائے بدر پیدا کر یہ فقط اس واسطے آج عالم اسلام پوری دنیا پہ ایک بے یقینی جی کیفیت پیدا کی گئی اور ڈر اور خوف پیدا کیا گیا۔ مسلمان یاد رکھو سپر پاور ایٹم نال نہیں
کھ نہیں مانے ہیں ساڑھے بولتے نا سالوں سمانے نا سواریاں نے نا کانوں بھی لگا دے عزیز کی لڑا کے ہزار کافر ہے لیکن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے کالی کملی والیا بازار دے نگا والیا سونے اسی قوم موسیٰ دی طرح نہیں اسی قوم موسیٰ دی طرح نہیں جنہ آکھیا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ موسیٰ تو لڑ تیرا رب لڑے اسی ایتھے بیٹھے ہیں کوئی لنگر دی کھان دی گل لئی تے پھر کر لڑن نہیں تے تو جان کے تیرا رب لڑے لیکن حضرت مقدار نے عظمت کملی والیا اسی تیرے اگے بھی لڑا گے اسی تیرے پیچھے بھی لڑا گے اسی سجے بھی لڑا گے اسی کھبے بھی لڑا گے کملی والیا کہ تیرا پسینہ ڈگے گا عاشقاں دا خون ڈگے گا یہ عاشقاں دا جواب ہے یہ نہیں کہ ہماری قدار کم ہے لیکن رب العالمین نے فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ اور میں کدی کدی چھوٹیاں جماعتاں بھی بڑیاں تے غالب آ جاندیاں چھوٹیاں جماعتاں بھی کسی کو چھوٹا سمجھ کے او دے تے غلبے دی کوشش نہ کرو کدی کدی چھوٹے بھی بڑیاں نوں کم اٹھا چھڑ دے اے نہیں کہ میرے کو طاقت ہے قوت ہے پاور ہے اور میں نہیں اللہ رب العزت کا نظام قدرت ہے گرامی قدر اور جب جنگ دی تیاری کرتا سارا درس کرا تیاری شروع ہو گئی صرف 2 گھوڑے جناب 6 جناب اونٹ 2 گھوڑے 313 کا لشکر اور مدینے تو جناب علی 110 کلومیٹر بدر دا مقام اور آج بھی گڈی دے بھی جاؤ نا تے بندہ تھک جاندا ہے جڑے گئے نے میدان بدر دیکھیا ہے نا الحمدللہ دیکھیا ہے لیکن جناب علی آج بھی جاؤ صحرا اور علاقہ اور پھر اتنی شدت دی گرمی لیکن 17 رمضان ہوئے تے پھر روزہ رکھیا ہوئے تے پھر کھانا سے بھی تک نہ ہوئے تے پھر سواری بھی نہ ہوئے تے پھر قیادت کملی والے بھی ہوئے اسے تھکاوٹ کیڑی شے نہیں اس واسطے کسی نے جنا حفیظ جلندری مرحوم رحمت اللہ علیہ حفیظ جلندری جنا اپنی قومی ترانے دے خالق آپ فرماتے ہیں کہ یہ لشکر زمانے سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر زمانے سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا اور نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر ایک بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے گرامی قدر خالق کائنات جل جلالہ اما نوالہ دے ساجدار کائنات دے غلام رب تو فرماؤ ایک گل صرف اس واسطے ورنہ موضوع سارا نہیں جنگ بدر کا بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اتنا دسنا ہے آج بھی فدائے بدر پیدا ہو جائے امریکہ کی یہ کائنات ایک پاسے ہو جائے مسلمان کرے گا بھی لیکن یہ ٹوٹے یہ جنابی علیحدگی ساری مسلمانوں کی بستی کا شکار بن گیا لیکن گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرامی قدر جدو صحابہ نے حضور واسطے عریشہ یعنی خیمہ تیار کیتا آج اتھے مسجد جنابی علی سرکار نے اعلان فرمایا ساری رات بدر کے میدان چ اور حضور نے ساری رات سو کے نہیں بلکہ سر سجدے جدا کیے کہ سر سجدے جدا کیا کہ مالکا میں جمع پوری لے کے آیا آ 313 آج
بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فرمایا کہ سونے اندے نہ ہزار فرشتے ہوندے ہیں ایتے تو تیرا نے تیرا نام فرشتے ہوندے ہیں کہ ایتے ذرا لطیف جی گل ہے اے جو فرشتے نے جنہاں روز ازل رب کائنات نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ فرمایا فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے لگا زمین پہ فرشتیاں سارے کا کہتا تھا فیہا یمشی فیہا ویسفک الدماء یا اللہ ہو جائے بنائے گئے لڑائیاں کر دیں گے ایک قتل و غارت کر دیں گے ایک فساد کر دیں گے انسان آپس میں لڑ کر دیں گے فتح فیہا یمشی فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک یا اللہ اسی تسبیح والے تھوڑے ہیں اسی تیرا ذکر کرنے والے تھوڑے ہیں تیرے سامنے زمین نے آپ کام والے تھوڑے ہیں انہاں روزے عزت آخیا جو اللہ نے کائنات بنانا چاہیے رب کائنات نے فرمایا انی عالم والا تعالی جو میں جانتا تجھے نہیں جانتا میں جانتا تجھے لیکن مشورت ہے انہاں رائے دے دی لیکن جب یار نے دستے مبارک اٹھائے رب نے فرمایا جبرائیل اج بیت المعمور دی امامت چھڈ دے یار دی گل سنن واسطے اے تسبیح والو اے تحلیل والو اے رکوع قیام سجود والو اے جناب یہ اللہ اللہ کرن والو اج ساری عبادت مقبول کر دیو کہ یار آندا ہے میں جا کے کرو اے لطیف جی گل ہے رشتے جناب علی اللہ نے حکم دے پابند نے اور میں کہ گرامی قدر جڑے تسبیح والے سن اج میدان بدر وچ تلواراں لے کے لگے پھردے آج میدان بدر وچ حضور دی جنابی نات و فرما برداری کرتے پھردے نے اللہ نے فرمایا کہ ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین ہاں جی 13,000 فرشتے اور میں سونیا اگر صبر کرو بلائے تسبیح و تتقوا و یأمرکم من فورہم ھذا یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف سونیا پھر 5,000 بھی کر دیتے ہیں پہلے 3,000 پھر 5,000 کا ذکر فرمایا اور صحابہ کرام آخر ہیں سب بدر چ آواز سنتے سن بندہ نہیں سن دیکھتے آواز ہوتی سی ایک دم ہے زوم اسی آخر پتہ نہیں آواز کی دی ہے بندہ نظر نہیں آتا سرکار کو ہمیں پتہ ہے کون سی ہمیں حضور سان نہیں پتہ نظر ہی نہیں آیا ہمیں وہ جبریل سی تے ہے زوم کو دی گھوڑی کا نام ہے تے جناب علی جبریل گھوڑی کو آخر نا چل ہن اگے چل صحابہ نے اسی اشارہ کرتے سن تے گردن پہلے تھلے نہیں ہوتی آؤ گرامی قدر گل ختم کریے فضائے بدر پیدا کر خوف نہ اپنے اندر طاری کر ہائے مر گئے ہائے مر جاواں گے نا آنی ادوں ہی جدوں لکھی ہے مرنا ادوں ہی جدوں لکھی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کی لوکاں نوں بن گیا ہر بندے تے خوف طاری ہو گیا موت طاری ہو گئی اے جنابی علی امریکہ سپر پاور نا امریکہ سپر پاور نہیں اج مسلمان جناب علی یک جان ہو جان اج سارے مسلمان اکٹھے ہو جان خدا دی قسم کافر کچھ بھی نہیں کر سکتے مسئلہ اپنے آپ وچوں ہی آ گیا لیکن گرامی قدر جدوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نکے نکے مال محبت نے بھی جان نشانی بتائی بدر دے مقام دے اوپر 70 کافر مارے گئے 70 قیدی ہو گئے گل ختم کریے جدوں 70 قیدیاں وچوں چاچا بھی ہوئے چاچا عباس بھی ہوئے تے 70 قیدیاں تے کملی والے دی شان رحمت للعالمین نے کون جان سکتا ہے حضور دی شان رحمت للعالمین وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اپنے اور پرائے کا احساس کرنے والا لیکن کملی والے دی عظمت دے جدوں سخت کڑیاں اور سختی دے نال بندے نے نا کافر تے جناب علی جو رات نو ہائے ہائے کرتے نے پھر سرکار بے قرار ہو گیا فرمایا ابو بکر میں جو چین دیا آ رہے ہیں نا دیا رسیاں ڈھیلیاں کر دے رسیاں ڈھیلیاں کر دے نا دیا رسیاں ڈھیلیاں کتنی دیا اور گرامی قدر فرمایا کہ انہاں نال ہن کی کریے یہ جڑے 70 بڑے نے قیدی نے انہاں نال کی کریے تے فرمایا کہ انہاں حضرت فاروق اعظم کر دے تو انہاں نوں ایک ایک کر کے جڑے جڑے قبیلے دا دے حوالے کرو تو سر لا دے ہور کی کرنا خدا جلیل قدر سخت مزاج شان ابو بکر کی کریے فرمایا حضور فدیہ لے کے نہ مراد فدیہ لے کے اعلان کر دیو ہو سکتا ہے آج نہیں کہ کل والی اولاد کرنا پڑ لے سرکار فرمایا یہ فیصلہ ٹھیک ہے
گل اختتام ختم کرا جدو تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مار گئے نا کافر فاصلے جنت ہو گئے تے بدل چ کنواں حالے بھی موجود ہے وہ بند کیتا تو اس خون دے اندر سارے کافر تمام جال 70 کافر او دے اندر چھڑ دتے تے آقا نے سلام اور خون دے کول کھلو کے آپ دے میں ابو جال ہن دا تیرا کیسا انجام ہویا ہے او فلانے دا تیرا کیسا انجام ہویا ہے تے پیچھے نہ حضرت روکیا کھلو دے سن گل مسئلہ حل کر
فرمایا کہ جذبہ ایمانی پیدا کر، خدا دی قسم فرشتے آتے کہ تیری مدد واسطے تلاش کرتے ہیں۔ گرامی قدر اللہ رب العزت جل وعلا و عز اسمہ خالق کائنات ماہر قرآن شریف کا یہ برکتاں اور ساتاں دا صدقہ کر کے یہ سازشاں جڑیاں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اور دین دے دیندار لوگوں کے خلاف، اللہ رب العزت کے سازشاں کو عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ لیکن گرامی قدر ساری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اسی بھی کچھ چھوڑا دیا اللہ تعالیٰ کریے اور جنابی علی اپنے آپ کو شوق و چمن رکھیے اور جنابی علی کان کی اکھاں تے جنابی علی اپنا بالکل سارا کچھ کھول کے بھئیے، اس تو پہلے کہ چور سارا کچھ لوٹ کے لے جائے تے پھر جنابی علی خالی کچھ نہ ہاتھ تک نہ ہوئے ہے جی۔ وہ کی کہتے ہیں کہ جب چڑیاں چڑی کھیت ہے جی پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ، تو اس تو پہلے کہ چور آئے کہ تیرے دین کے ڈاکو جنابی علی تیرے دین دا جنابی علی وہ بیڑا کر کے چلے جان، اس تو پہلے چاہیے کہ مالک مکان نو اپنے مکان کی پہلے رکھوالی کرے، پہلے سکورٹی دا بندوبست کر کے رکھے، اور سب تو پہلی جنابی علی قوت اور سکورٹی ایک کلمہ ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، یہ کسی قسم کا بھی کمپرومائز کسی صورت سے بھی نہیں بندے کو کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھا جائے کہ اس دین اور کلمے کی وجہ سے بندے کی عزت اور ناموس ہے، اور اس کے وجہ سے اللہ رب العزت نے مقام و شان و رفعت عطا فرمائی ہے۔ گرامی قدر اہمیت کریں ہر بندے واسطے اللہ کے محبوب نے فرما چھڑیا، میں لوگوں قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے دروازے میں، ہر دروازے کو مختلف اعمال کرنے والا گزرے گا، لیکن ایک دروازہ ایسا اللہ نے بنایا ہے جنہاں نام باب نیان ہے، ادھر آواز ہے کہ آجا روزے دارا، ادھر نیا روزہ رکھتا رہے ہیں، تو تلاوت کرتا رہے ہیں، تو صوم و صلاۃ اور قیام کرتا رہے ہیں، اس پاس بھی آجا۔ تو گرامی قدر ہر بندے واسطے تو چھوڑا ہی ہے، اس واسطے ماہ رمضان شریف ایک آیا تے بس ہن تیاریاں چ اینج لگدا ہے آن دا ہی پتہ لگدا ہے، جان دا تے بس سپیٹاں لگیاں نے، بس جان دا ہی پتہ ہے، لیکن یاد رکھو انہاں گھڑیاں تو اسی جناب